بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ایک صدا گونجتی ہے محبت کی، خدمت کی اور انسانیت کی۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں بادشاہ بھی سر جھکاتے ہیں اور فقیر بھی سینے سے لگائے جاتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں ذات، مذہب اور زبان کے فرق مٹ جاتے ہیں۔ یہاں خالی ہاتھ آنے والا دل بھرا ہوا لے کر لوٹتا ہے۔ یہ مزار ہے سلطان الہند، محسن انسانیت، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے فرمایا محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ آج بھی وہاں بھوکوں کو رزق ملتا ہے، ٹوٹے دلوں کو سہارا اور بھٹکتی روحوں کو راستہ ملتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس آستانے کی طرف۔ امید کبھی مرتی نہیں۔ آج ہم پیش کریں گے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جب ہندوستان میں ان کی آمد تھی، اور یہ خبر سنتے ہی اجمیر کے راج گھرانے میں گھبراہٹ اور بے چینی اور خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو روکنے کے لیے یا شہید کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیا۔ ہر چوکی پر، ہر چھوٹے بڑے راجاؤں کے پاس ان کی تصویر پہنچا دی گئی، کیونکہ یہ اجمیر کے لیے تو خطرہ تھے ہی، دھرم کے لیے بھی بہت بڑا سنکٹ تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہانسی سے روانہ ہوئے دلی کے لیے۔ 587 ہجری کے لگ بھگ یہاں دلی میں آ کر دیکھا گھر گھر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، گھی کے چراغ جلائے جا رہے تھے، لڈو بانٹے جا رہے تھے، آتش بازی پھونکی جا رہی تھی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو بہت بڑی خوشخبری ملی تھی۔ لگ بھگ 50 سے اوپر راجاؤں نے مل کر شہاب الدین غوری سے مقابلہ کیا تھا، اور شہاب الدین غوری وقتی طور پر یہاں سے واپس جانے پر مجبور تھا اور یہاں سے واپس چلا گیا، کیونکہ وہ ہندوستان پر حملہ کرنے آیا تھا۔ اسے ہی لوگ اپنی فتح سمجھ رہے تھے، فتح کا جشن منا رہے تھے۔ دلی کی فضاؤں میں شرک اور جہالت چھایا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہاں کے مشرکین خوش نہیں ہوئے، دل ملائے بہت، مگر اللہ کا کرم کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ ان پر ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ بدمعاشی کرنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی۔ بہت ہی ہمت کر کے ایک بار ایک جوان چھپتے چھپاتے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے پاس خنجر چھپائے ہوئے تھا، موقع کی تلاش میں تھا کہ موقع ملے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا جائے۔ اچانک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھائی اور اس کی طرف دیکھا، نگاہیں چار ہوئیں۔ یہی تو وہ نگاہ تھی، نگاہ مرد مومن کی، جس نے لاکھوں دلوں کو بدل دیا۔
وہ بیچارہ کس شمار قطار میں تھا، اس پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس سے کہا کہ کیوں خاموش کھڑا ہے؟ جس کام کو کرنے آیا ہے پہلے اس کام کو تو انجام تک کر لے۔ نگاہ مرد مومن کی اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گرا اور توبہ کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دین کی تبلیغ کرتے رہے، اذان دیتے رہے، نماز ادا کرتے رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق، خلوص، سچائی اور دین کی عظمت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ سمانہ بھی آتا ہے، انہوں نے سمانہ میں قیام کیا اور وہاں حضرت امام سیدنا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر اعتکاف بھی کیا۔ سمانہ میں قیام کے دوران ایک عجیب واقعہ کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے راجا کے پاس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر موجود تھی۔ وہ آپ کو شہید کرنے یا گرفتار کرنے کا احکام بھی مل چکا تھا۔ اسے جب آپ کے یہاں آنے کی خبر معلوم ہوئی تو بے پناہ خوش ہوا۔ اجمیر کے راجا پرتھوی راج کو خوش کرنے کا اس کے پاس بہت سنہرا موقع تھا۔ اس نے اپنے سارے لوگوں سے اس سلسلے میں رائے لی۔ خواجہ غریب نواز اور اس کے ساتھیوں کو کس طرح گرفتار کیا جائے۔ راجا کے مشیروں نے اپنی الگ الگ رائے دی۔ ان میں سے ایک تیز مزاج نوجوان تھا۔ اس نے کہا کہ مہاراج ایک معمولی سی بات کو اتنا زیادہ مہتو نہ دیں، آپ صرف آگیا دیں۔ یہ 40 لوگوں کو گرفتار کرنا یا ان کی ہتیا کر دینا کوئی کٹھن کاج نہیں۔ راجا نے جب یہ بات سنی تو اس سے کہا یہ اتنا سرل نہیں ہوگا، نہ تمہارے لیے اور نہ ہمارے لیے، کیونکہ مہاراج آنند نارائن نے یہ بات بتا دی ہے کہ اگر بھارت کے سارے جادوگر ایک ساتھ ہو کر بھی ان کا مقابلہ کریں تو ان کا بال باںکا بھی نہیں کر سکتے۔ دھوکے سے وار کیا جائے تو سفل ہونا سمبھو ہے۔ پرشوتم وہاں کا راجا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں کچھ منصوبہ بنائے ہوئے اپنے ساتھ بہت سارے درباریوں کو لے کر خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچا۔ اس کے بعد کا واقعہ آپ پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں۔ جب اس نے غریب نواز کو دھوکے سے کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی تو انجام کار اسی زہر کو کھا کر اسے خودکشی کرنی پڑی اور اس کی ماں راج ماتا کو بھی اپنے شریر پر آگ لگا کر
प्राण त्यागने पड़े।